بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن سورۃ الکافرون کے اندر جو اکثر غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی بہن بھائی کی کوئی غلطی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون۔ تو ناظرین، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو اکثر غلطی ہوتی ہے نا وہ لمبا چھوٹا کرنے کی غلطی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فلاں آیت میں اتنے حروف کو لمبا کیا جاتا ہے، اتنے حروف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تو اس آیت کے اندر صرف 3 حروف لمبے ہوں گے۔ ایک یا ہے جو کل کے آگے ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے زیادہ لمبا کریں گے، اور 2 حروف کافرون کے اندر ہیں۔ ایک کاف ہے، کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا ہوگا، اور آگے جو را ہے پیش والا حرف ہے، پیش والا حرف ایک صورت میں لمبا ہوتا ہے جب اس کے آگے واو ساکن آ جائے۔ تو اب یہاں پر واو ساکن موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، دوسری غلطی جو اس آیت میں پائی جاتی ہے وہ کافرون کی فا ہے۔ تو بعض ہمارے بہن بھائی جو بزرگ ہیں، مائیں بہنیں ہیں، وہ پڑھ دیتی ہیں کافرون۔ ناظرین، فے پڑھنا غلط ہے، فاضر فی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قل یا ایھا الکافرون۔ آگے چلتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون۔ اس آیت کے اندر بھی 3 حروف لمبے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو لام ہے، یہ مد والا حرف ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے، اور اس کے آگے اعبدو کے آگے میم ہے، میم زبر الف ما، تو زبر کے آگے الف خالی ہے، تو زبر والا حرف ایک صورت میں لمبا ہوتا ہے جب اس کے آگے الف خالی آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں موجود ہے۔ تعبدون کے اندر دال کو لمبا کریں گے، دال پیش والا حرف ہے اور اس کے آگے واو ساکن ہے۔ پیش والا حرف ایک صورت میں لمبا ہوتا ہے جب اس کے آگے واو ساکن آ جائے۔ اس کے علاوہ پیش والا حرف لمبا کریں گے تو غلطی کریں گے۔ تو ناظرین، ان 3 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہوگا۔ اعبدو کے اندر کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہوگا، اگر ہم کریں گے تو غلطی کریں گے۔ اور اکثر ہمارے بہن بھائی اس عین کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑی سی مشق کریں، یوٹیوب پر ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سرچ کریں کہ عین کو کیسے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ رہنمائی مل جائے گی۔ آپ عین کی تھوڑی سی مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عین درست ہو جائے گی۔ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو اس لیے اس کو اعبدو پڑھیں گے، اعبدو، اور زیادہ تکلف نہیں کرنا۔ بعض لوگ اتنا تکلف کرتے ہیں اور پاؤں تک زور لگاتے ہیں پھر عین نکالتے ہیں۔ اعبدو بالکل نارمل طریقے سے عین کو نکالیں گے کہ سننے والے کو بھی مزہ آئے کہ یہ بندہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو ناظرین، اس آیت میں 4 حروف لمبے ہوں گے۔ سب سے پہلے ولا، ولا کا جو لام ہے اس کو لمبا کریں گے، یہ مد والا حرف ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ اور آگے عابدون کا جو عین ہے اس کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، اور دال کو بھی لمبا کریں گے، دال پیش والا حرف ہے اور اس کے آگے واو ساکن ہے، تو پیش والے حرف کو ایک صورت میں لمبا کرتے ہیں جب اس کے آگے واو ساکن آ جائے۔ تو ناظرین، یہ باتیں میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ اس اصول کی سمجھ آ جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو اس اصول کی سمجھ آ گئی نا تو پھر انشاءاللہ الرحمن آپ کافی حد تک لمبا چھوٹا کرنے کی جو غلطی ہے نا اس سے بچ جائیں گے۔ تو یہ اصول کون سا ہے؟ تو ناظرین، ہر سبق کے اندر میں یہ بتاتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے کہ زبر زیر پیش والا حرف لمبا نہیں ہوتا، لیکن ایک صورت میں لمبا ہوتا ہے۔ زبر والا حرف اس وقت لمبا ہوتا ہے جب آگے الف خالی آ جائے، اور پیش والا حرف اس وقت جب آگے واو ساکن آ جائے، زیر والا حرف اس وقت جب آگے یا ساکن آ جائے۔ اس ایک صورت کے علاوہ کوئی بھی زبر زیر پیش والا حرف لمبا نہیں ہوتا، اگر کریں گے تو ہم غلطی کریں گے۔ تو ناظرین، آگے ما ہے، یہ مد والا حرف ہے میم، اس لیے اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ولا انتم کے اندر جو نون ساکن ہے نا، حمزہ زبر نون ان، اس پر گنہ بھی کریں گے۔ گنہ کس کو کہتے ہیں؟ نون اور میم کی آواز کو ناک کے اندر تھوڑا سا لمبا کرنے کو، یعنی کہ گنگنانے کو کہتے ہیں۔ تو ہم اس نون کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو تلاوت کی خوبصورتی اور زیادہ ہو جائے گی۔ ولا انتم، یہ میں نے گنہ کیا ہے، ان یہ گنہ ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو ناظرین، یہاں پر دیکھیں آخری لفظ کے اندر ایک عین ساکن ہے، اس کو بھی احسن طریقے سے ادا کریں گے۔ عین کو بالکل نارمل طریقے سے ادا کریں گے جیسے میں ادا کر رہا ہوں، ما اعبد۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم۔ تو ناظرین، اس آیت کے اندر 3 حروف لمبے ہوں گے۔ ولا کا لام، یہ مد والا حرف
حرف ہے اس کو زیادہ لمبا کریں گے، اور اس کے آگے عین ہے، عین زبر الف آ، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عین زبر والا حرف ہے اور اس کے آگے الف خالی ہے، لمبا کرنے کی وجہ موجود ہے۔ آگے دیکھیں عابدم، ٹھیک ہے، یہ میم ہے، میم زبر والا حرف ہے اور اس کے آگے بھی الف خالی ہے، اس کو بھی اس اصول کے تحت لمبا کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر ایک میم ہے اور اس پر شد ہے، اس پر گنہ کریں گے۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ گنہ کسے کہتے ہیں۔ ناک کے اندر میم کی آواز کو لمبا کریں گے، عابدم ما عبدتم۔ تو ناظرین اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے انا، آپ دیکھیں نون زبر والا حرف ہے اور اس کے آگے الف خالی ہے۔ یہ جو نون کے ساتھ الف ہے نا، یہ الف سائلنٹ ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے ناظرین اس نون کو لمبا نہیں کریں گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، آگے چلتے ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو ناظرین یہ آیت بھی پیچھے گزر چکی ہے جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ تو ناظرین اس آیت میں بھی دو حروف لمبے ہوں گے۔ دونوں کو لمبا کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب زیر والے حرف کے آگے یا ساکن آ جائے تو اس زیر والے حرف کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں دینکم کے اندر بھی دال کو لمبا کریں گے اور ولی دین کے اندر بھی دال کو لمبا کریں گے، تو اس کے علاوہ کوئی بھی حرف لمبا نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں اس کے شروع میں لکم ہے، تو ہمارے بہن بھائی اکثر اس کو لمبا کر دیتے ہیں، لاکم دینکم ولی دین۔ پہلی غلطی لام کو لمبا کر دیتے ہیں اور دوسری غلطی ولی دین پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ولی دین۔ ولی دین تو تب ہوگا جب یہ لام ساکن ہوگا۔ اب دیکھیں لام کے نیچے زیر ہے، واو زبر وا، لام زیر لی، والی، ٹھیک ہے، یہ والی ہے، ول نہیں ہے۔ دو غلطیاں اکثر اس آیت میں پائی جاتی ہیں، ایک شروع والے لام کو لمبا کر دیا جاتا ہے اور دوسرا والی کو ولی دین پڑھ دیا جاتا ہے، تو ان کی اصلاح کی جائے۔ تو ناظرین امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو میری تمام باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی غلطی تھی تو آپ نے اس کی اصلاح بھی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔